بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم استاذ حمید الدین فراہی کے بارے میں جو عام طور سے ہمیں معلوم ہے کہ ان کے بارے میں جو یہ پرسیپشن ہے کہ وہ قرآن مجید کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے اور وہ یقیناً تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پرسیپشن کہ وہ اتنے ہی بڑے اسکالر پریویس اسکرپچرز کے تھے، گویا کہ بائبل کے تھے یا پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے تھے، یہ بھی اتنا ہی درست ہے۔ ان کی بائبل پہ غیر معمولی نظر تھی۔ عربی زبان کے وہ ماہر تھے، عبرانی زبان سے بھی وہ واقف تھے، اس کے نتیجے میں انہوں نے براہ راست بہت ساری چیزوں کا اصل زبان میں مطالعہ کیا تھا۔ آج کے اس مختصر نشست میں میرا مطمع نظر یہ ہے کہ استاذ حمید الدین فراہی نے اپنی تفسیر سورہ شمس کے آخر میں ایک بہت مختصر سا نوٹ لکھا ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، جو سورہ شمس کی آخری آیت ہے، اس کے حوالے سے، اور یہ بتایا ہے کہ کیسے قرآن مجید بعض مواقع پہ بائبل کی تصحیح کرتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے اور بالکل معلوم و معروف ہے، اور خود استاذ حمید الدین فراہی نے اس آخری حصے میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ قرآن کی جو حیثیت ہے پچھلی آسمانی کتابوں کے مقابلے میں، وہ مہیمن کی ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت 48 میں جہاں یہ مہیمن کا لفظ آیا ہے، وہاں پہ اسکرپچرز کی یا قدیم آسمانی صحیفوں کی جو ہسٹری بیان ہوئی ہے، وہ بیان کرنے کے بعد کہ کس کو کون سی کتاب دی گئی، یہ بتایا گیا ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ قرآن مجید ہے، اور اس کی حیثیت ایک مہیمن کی ہے، گویا کہ وہ ایک گارڈین ہے، وہ ایک فیصلہ کن جگہ پہ کھڑی ہے، اور وہ نگران ہے کہ اگر اس کے اور پچھلے صحیفوں کے درمیان کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر ڈسکرپنسی ہو، جس کے اندر تضاد ہو، تو قرآن کا جو بیان ہے وہ حتمی مانا جائے گا۔ اور اس کی وجہ خواتین حضرات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس اپنی اصل زبان میں موجود ہے، جبکہ قدیم آسمانی صحائف اگرچہ کہ ان کے اندر بہت سارا حق پایا جاتا ہے، بہت ساری تفصیل وہ پائی جاتی ہے جو خود قرآن سے قرآن ہی کی طرح ہے اور دین کو بیان کرتی ہے، تاہم اس کی چونکہ ان زبانیں ہمارے پاس اصلی زبانیں موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے بعض جگہ تو یہ ہوا ہے کہ ترجمے کی غلطی ہے، بعض جگہ پہ راویوں نے یہ سوء فہم کا آپ مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں، اور بعض جگہ یہ ہوا ہے کہ تشریحی چیزیں یا تشریحی نوٹس متن کا حصہ بن گئے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ ایکوریسیز جو ہیں وہ نہیں رہیں۔ ان مواقع پہ قرآن مجید کا بیان ہے جو فائنل سمجھا جائے گا۔ تو استاذ حمید الدین فراہی نے اس تفصیل کو بیان کرتے ہوئے سورہ شمس کی آخری آیت یہ کہتی ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں کوئی اندیشہ بعد میں نہیں ہوگا۔ وہ فیصلہ کیا ہے جو اس سے پچھلی آیات میں بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، اور جب مٹایا تو ایک اخلاقی اصول پر مٹایا، اور وہ یہ ہے کہ وہ قوم کہ جس کے پاس رسول آتا ہے اور وہ حق کی گواہی دیتا ہے، اور وہ قوم پھر جانتے بوجھتے رسول کو جھٹلا دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں قرآن مجید نے ایک محکم بات کی اور کہا کہ خدا نے جب یہ فیصلہ کیا کہ قوم سمود کو مٹائیں، تو پھر فسواہا، ان کو بالکل برابر کر دیا، اور ان کو اپنے اس فیصلے پر خداوند تعالیٰ کو کوئی اندیشہ نہیں تھا، نہ یہ اندیشہ تھا کہ اس میں کوئی غلطی ہے، اور نہ یہ اندیشہ تھا کہ کسی کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے۔ اس سے استاذ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بائبل کے ایک بیان کی تردید ہوگی جو کہ کتاب پیدائش میں بیان ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ملول ہوئے، وہ ان کو ریگریٹ ہوئی کہ انہوں نے کیوں دنیا میں انسان کو پیدا کیا، کیونکہ انسان نے دنیا کو برائی اور بدی سے بھر دیا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے سورہ یہ جو کتاب پیدائش ہے اس کا چیپٹر نمبر 6 اور آیتیں 5 اور 7 یہ بیان کر رہی ہیں، 5 تا 7، کہ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ گویا کہ یہاں اس بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اور انسانوں نے جب یہ حرکتیں شروع کیں، تو خداوند تعالیٰ کو شرمندگی لاحق ہوئی کہ انہوں نے ایسی کیسی مخلوق پیدا کر لی ہے۔ قرآن مجید اس ببلیکل بیان، اس تورات کے اس بیان کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کائنات کو بنایا، اسی کے تحت انسان کو ہدایت فراہم کی، اسی ہدایت کا ایک حصہ آپ نے اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے ایک زمانے میں اپنے رسول بھیجے جنہوں نے انسانیت کو ہدایت سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد ان کی قوموں نے اگر جانتے بوجھتے اپنے رسول کا انکار کیا تو خداوند تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ تو ایک جانتی بوجھتی ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی، اس میں نہ اللہ تعالیٰ کوئی ملول ہوئے، نہ شرمندہ ہوئے، اور نہ ان کو کوئی خوف تھا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ تو یہ ایک تصحیح ہے جو قرآن مجید نے کی۔ اس کو بیان کرنے کے بعد استاذ حمید الدین فراہی نے بتایا کہ دیکھیے بالکل اسی طرح کی تصحیح
ایک اور موقع پہ بھی قرآن نے کی، اور سورہ قاف میں یہ بات جب بیان ہوئی کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور جو اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، تو یہ بات تو اتنی حد تک تو وہی ہے جو تورات میں بیان ہوئی ہے کہ 6 دنوں میں کائنات کو پیدا کیا گیا۔ البتہ قرآن کے اس بیان میں، اس سورہ میں، یعنی اسی جگہ پہ، یعنی اور جگہوں پہ تو یہ جگہ جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا گیا، لیکن اس جگہ پہ سورہ قاف جو کہ 50ویں سورہ ہے، اس میں یہ الفاظ آئے وما مسنا من لغوب، اور ہمیں اس میں کوئی تھکان طاری نہیں ہوئی۔ گویا کہ یہاں پھر سوال ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ پس منظر سے واقف نہ ہوں کہ اللہ میاں کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی، زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی؟ تو دیکھیے اس کی ضرورت یوں اس لیے پیش آئی کہ تورات میں چیز بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا تھکاوٹ کی وجہ سے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس پورے کے پورے معاملے کی تصحیح، یعنی جس طرح کہ وہ بیان ہوئی ہے، اس میں پورا معاملہ جیسے کہ تورات میں بیان ہوا، اس کی تصحیح ضروری تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت ہے کہ کل یومن ہوا فی شان، وہ ہر لمحے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اس کی جو قوت اور اس کے اندر جو اس کی اپنی جو اوصاف ہیں، اس کے اندر تھکنے کا اور اونگ کا یا نیند کا یا کسی بھی قسم کے اس طرح کے معاملے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پھر تصحیح ہے جو قرآن مجید نے بہت لطیف انداز میں کی کہ وما مسنا من لغوب، ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا اور ہمیں کوئی، اور جو کچھ اس کے درمیان تھا بنایا اور ہمیں کوئی تھکان طاری نہیں ہوئی۔ خواتین حضرات، یہ وہ تصحیحات ہیں جو قرآن مجید نے تورات کی ہیں اور انجیل کی بھی کی ہیں ظاہر ہے، لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ان تصحیحات کے باوجود قرآن مجید کا خود اپنا بیان بھی یہ ہے کہ تورات کے اندر جو مذہب بیان ہوا ہے، جو دین بیان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو پرانے انبیاء یا پچھلے انبیاء جو دین لے کے آئے ہیں، اس دین میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس میں سرے سے کوئی فرق نہیں، ایک ہی دین ہے، اپنے اخلاقیات میں، اپنی ایمانیات میں، اپنی تفصیل میں بالکل وہی دین ہے۔ البتہ پچھلے دین کی بعض چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ جو گم ہو گئیں یا ان کو گم کر دیا گیا، جن کو پھر قرآن مجید نے ایک مرتبہ پھر زندہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور موقع پہ استاد امیر الدین فراہی نے اپنا جو رسالہ لکھا ہے فیمن و زبی، اس میں بھی اسی قسم کی ایک تصحیح کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے اگرچہ تورات میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس بیٹے کی قربانی پیش کی وہ حضرت اسحاق ہیں، قرآن مجید اس کی تصحیح کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ نہیں، حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اور اگرچہ سورہ صافات میں جہاں پہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے حضرت اسماعیل کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جب یہ کہا گیا اس قربانی کے واقعے کے بعد کہ خوشخبری کے طور پہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ آپ کو ہم اس کے نتیجے میں بشارت دیتے ہیں ایک اور بیٹے کی، اس کا نام اسحاق ہوگا، تو یہ آپ سے واضح ہو گیا کہ پہلے جس بیٹے کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ اسماعیل تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ استاد امیر الدین فراہی نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ دیکھیے قرآن مجید نے جو تصحیح کرنی تھی وہ تو کر دی، لیکن خود تورات کے اندر آج بھی جو الفاظ موجود ہیں اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں لفظ اسحاق جو رکھا گیا وہ متن اس کو قبول نہیں کر رہا، اور اس کی انہوں نے پھر اس متن کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھیے یہ تورات کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے، یہ تورات کا جو چیپٹر نمبر بک پیدائش کا جو بک آف جینیسس ہے، اس کا دوسرا باب ہے اور آیت نمبر 2 ہے، اس میں یہ لفظ ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کہ تب خدا نے اس سے کہا، یعنی ابراہیم سے کہا کہ تیرا بیٹا، یعنی تیرا اکلوتا بیٹا اسحاق کو جس سے تو پیار کرتا ہے موریا کے علاقے میں لے جا، میں تجھے جس پہاڑ پر جانے کی نشاندہی کروں گا وہاں جا کر اپنے بیٹے کو قربان کرنا۔ گویا کہ اکلوتا بیٹا کی تعبیر یہاں پہ آئی ہے، اور یہ اگر آپ پیسے جا کے پڑھیں گے تو یہ اکلوتے کا لفظ بار بار آیا ہے۔ استاد یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہاں اسحاق کا لفظ ایک اضافہ ہے، ایک غلطی ہے، ایک انٹرپولیشن ہے، یہاں پہ اسماعیل کا لفظ ہے، اس لیے کہ اکلوتے کا لفظ اسحاق کے بارے میں بولا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ خود تورات سے واضح ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات یہ کہتی ہے کتاب پیدائش میں باب 16 آیت 16 کہ ابراہیم کی عمر 86 برس کی تھی جب ان کے ہاں اسماعیل پیدا ہوئے، اور پھر کتاب پیدائش میں باب 21 اور آیت نمبر 5 میں بیان ہوا ہے کہ وہ 100 سال کے تھے جب ان کے ہاں اسحاق پیدا ہوئے۔ تو اکلوتے بیٹے کو تو کی جو تعبیر ہے وہ تو اسماعیلی کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ پہلے پیدا ہوئے۔ اگر اسحاق اکلوتے بیٹے تھے تو پھر یہ دوسری جگہ جہاں پہ خود تورات نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ وہ اسماعیل کے بعد پیدا ہوئے تھے، تو یہ بیان پھر ٹھیک نہیں ہوگا اور متضاد قرار پائے گا۔ گویا کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اس تصحیح کو نہ صرف قرآن نے محض کیا جیسا کہ وہ کرتا ہے جب اس کو ضرورت پیش آئے، یہاں تو خود تورات کا ایک داخلی تضاد یہ بتا رہا ہے کہ پہلا کہ جس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا وہ حضرت
اسماعیل تھے نہ کہ حضرت اسحاق. اور خواتین و حضرات اس مسئلے کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی امت سے جو پیشن گوئیاں کی گئیں وہ ایک آخری پیغمبر کی تھیں اور وہ حضرت اسماعیل ہی کی اولاد سے آنے تھے. گویا کہ اگر حضرت اسماعیل کا یہ رابطہ ختم کر دیا جائے اور قربانی کا یہ سارا معاملہ ختم کر دیا جائے اور سرزمین عرب سے اس کا تعلق کاٹ دیا جائے تو آئندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس سے سارے کے سارے جو بیانات ہیں اور جو سارے کی ساری تفصیل بیان ہوئی ہے وہ پھر کٹ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے لیے ایک بنیادی بات تھی جس میں اس کی تصحیح کی گئی. خواتین حضرات اس کی بہت ساری اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. کتاب پیدائش میں ہمیں معلوم ہے کہ جو زینش کا واقعہ ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب پیدائش کے موقع جب جنت میں یا باغ میں آدم اور حوا کو ساتھ رکھا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا اور وہ کھا بیٹھے تو تورات کا بیان یہ ہے کہ حوا نے ایک سانپ کے کہنے پہ حضرت آدم کو پھسلایا اور وہ پھسل گئے اور ورغلائے گئے اور ان کے کہنے میں آ گئے اور انہوں نے یہ پھل کھا لیا. اور یہ بیان ہے تورات کا. قرآن اس کے برعکس یہ کہتا ہے کہ دونوں ورغلائے گئے, دونوں کے اندر یہ ملان پیدا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ حوا جو تھیں ان کے اندر پہلے گمراہی پیدا ہوئی یا ان کے یہاں پہلے ڈس اوبیڈینس پیدا ہوئی. قرآن یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی کے اندر یہی کام انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کہ انہوں نے پھل نہیں کھانا, دونوں اس کی نافرمانی انہوں نے کی. یہ بھی تصحیح کی کیونکہ دیکھیے تورات میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے تو انہوں نے حضرت حوا کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ تم جو ہو تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری اپنی جو اولاد میں سے جب بھی تمہاری بیٹیاں جنیں گی تو وہ ایک بہت سخت تکلیف سے گزریں گی جن کو ہم ظاہر ہے کہ پیدائش کی جو لیبر پینز ہیں ان سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے اس جرم کی سزا ہے کہ تم نے اپنے میاں کو بہکایا. اس سزا کے طور پہ اب تمہاری نسلوں کے اندر جو بچے پیدا ہوں گے تو ان کی مائیں ہمیشہ اس تکلیف سے گزریں گی. اور اس سانپ کو بھی ڈانٹ کے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اب پھر تمہارا معاملہ یہی رہے گا کہ تمہیں پھر تمہارا سر کچلا جائے گا اور تم زمین پہ ہی گھسٹو گے. گویا کہ جو تورات کے تصور میں ایک عورت کی تصویر سامنے آتی ہے کہ وہ اوریجنل سن جو ہے کا باعث وہ بنی اور ایک سراپا یعنی ایک ایسا کام جس کے نتیجے میں انسان کی جو پیدائش ہونی تھی اس میں ان کا جو رول تھا وہ یہ تھا کہ ہر حوا کی بیٹی جو پیدا ہوگی وہ اس کی ماں اس تکلیف سے گزرے گی. قرآن مجید نے اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ماں کا معاملہ جو اگر لیبر پین سے ہے تو ایک الگ معاملہ ہے, اس کا کسی سزا سے تعلق نہیں ہے. اور اگر ڈس اوبیڈینس ہوئی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو حوا نے نہیں پھسلایا آدم کو بلکہ دونوں ہی جو تھے وہ پھسلائے گئے شیطان کے ورغلانے سے. خواتین حضرات کی اور مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں. انبیاء کے قصے ہیں جس کے اندر تورات کے اندر ان کو ایک عام آدمی سے بھی بدتر طریقے سے دکھایا گیا. حضرت نوح کو, حضرت لوط کو, حضرت داؤد کو, حضرت سلیمان کو. اس کام کے ساتھ موقع پہ یادہ کریں گے, لیکن جو بات یہاں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ استاذ امیر الدین فراہی نے سورہ شمس کی اس تفسیر کے آخر میں جو نقطہ بتایا ہے کہ قرآن مجید بعض مواقع پہ اپنے اس مہمن ہونے کی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے تصحیح کرتا ہے واقعے کی, اور وہاں پہ قرآن کا جو ورڈکٹ ہے وہ فائنل ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تائید بھی کرتا ہے, تصدیق بھی کرتا ہے بہت ساری باتوں کی. یعنی مصدق لما بین یدیہ کے الفاظ آتے ہیں جہاں پہ بعض کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قرآن تورات کی پیشن گوئیوں کی مصداق آئے, اور بعض جگہ پہ یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے کہ قرآن نے تصدیق کی تورات کی بعض باتوں کی, گویا کہ ان کو سچ جانا. اس وجہ سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ اس کا نتیجہ ہے کہ تورات کو پڑھنا, اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. تورات کو بھی, انجیل کو بھی. اگر آپ انجیل سے کسی تصحیح کی مثال جاننا چاہیں تو وہ ظاہر ہے کہ کروسیفکشن کی ہے یا صلیب دینے کی ہے. انجیل میں جو جس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی, قرآن نے اس کی بھی تصحیح کی اور کہا ہے کہ ماں قتلوہ وما صلبوہ, ان کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی. یہاں پھر قرآن نے تصحیح کی. اور بھی مثالیں اس کی موجود ہیں, لیکن ان مثالوں کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان سب کتابوں پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ان کو ماننا ہے, ان کو سمجھنا ہے, ان کو پڑھنا ہے. بغیر سمجھے اور پڑھے کیسے آپ ایمان لے کے آئیں گے؟ تو ان کو سمجھنا ہے, ان کو پڑھنا ہے. البتہ حاکمیت قرآن مجید کی رہے گی, وہ مہیمن ہے, جہاں وہ کریکٹ کر رہا ہے اس کی کریکشن کو قبول کرنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کتابوں ہی کو پس و پش ڈال دینا. نہیں, ان کو اپنے زندگی میں مطالعے کا ایک معمول بنانا ہے کہ ان کو ہم پڑھیں, ان کو سمجھیں, اور ان کے اندر جو ہدایت کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. استاذ امیر الدین فراہی کی اس تفسیر کو, سورہ شمس کو, اردو میں چھپ چکی ہے.
ان کے اپنے شاگرد رشید استاذ امین حسن اصلاحی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ اس کو اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کی کتابوں سے واقف ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں یہ جگہ جگہ پہ بات بیان ہوئی کہ کیسے بعض جگہوں پہ قرآن مجید نے سابقہ آسمانی کتب کی تصحیح کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔